محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى المحيين الأطهرين المنجبين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومنكرين وظاهرهم وغاصبي حقوقهم والمنحرفين عنهم والشاكين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله خلق الملائكة ورتب فيهم العقل وخلق البهائم ورتب فيهم الشهوة وخلق بني آدم ورتب فيهم العقل والشهوة ومن غلب عقله على شهوته فهو أعلى من الملائكة ومن غلب شهوته على عقله فهو أدنى من البهائم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سرکار والوں کی حدیث اور سرکار والوں کا یہ فرمان جس کی قرآن کا شرف میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کیا ہے. ارشاد نبوی ہو رہا ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ ورتب فیہم العقل، کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا اور اسے نعمت عقل سے نوازا. وخلق الملائکہ ورتب فیہم العقل، اور بے شک پروردگار عالم نے ملائکہ کو پیدا کیا اور انہیں نعمت عقل سے نوازا. وخلق البہائم ورتب فیہم الشہوہ، اور چوپایوں کو حیوانات کو پیدا کیا اور انہیں خواہشات سے نوازا. وخلق بنی آدم، اور پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا، آدم کی اولاد کو پیدا کیا. ورتب فیہم العقل والشہوہ، مگر اسے نعمت عقل بھی دیا ہے اور خواہشات نفسانی بھی دیا ہے. ومن غلب عقلہ علی شہوتہ، چنانچہ اگر کسی کی عقل اس کی خواہشات کو پر غالب آ جائے فہو اعلی من الملائکہ، تو اس کا مقام ملائکہ سے بھی افضل اور برتر ہو جایا کرتا ہے. ومن غلب شہوتہ علی عقلہ، مگر اگر کسی کی خواہشات اس کی عقل کے اوپر غالب ہو جائیں فہو ادنی من البہائم، تو ایسا انسان حیوانات سے بھی بدتر ہو جایا کرتا ہے. اس طرح سے دیے محمد صلی علی محمد وآل محمد. شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد، یعنی انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اسے اشرف المخلوقات کہا کہ اسے نعمت عقل بھی ملی ہے اور خواہشات
نفسانی بیوی لی. دونوں نعمتوں کی بنیاد پر یہ اپنے دونوں قسیموں کے درمیان میں ممتاز ہے، اس لیے کہ ملائکہ کو صرف عقل ملی ہے جبکہ حیوانات کو صرف اور صرف خواہشات نفسانی ملی. عزیزان محترم، اگر ہم قرآن مجید کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت سے مقامات پر دعوت دی گئی ہے غور و فکر کی مختلف الفاظ میں. افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا ینظرون. تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم تدبر سے کیوں نہیں لیتے؟ تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری دعوتیں کیوں دی گئی ہیں بشریت کو؟ یہ ساری دعوتیں کیوں دی گئی ہیں انسانیت کو؟ اس لیے کہ انسان جتنا ہی غور و فکر کرتا چلا جائے گا، جتنا ہی تدبر کرتا چلا جائے گا، جتنا ہی عقل کو بروئے کار لاتا چلا جائے گا، اتنا ہی معرفت پروردگار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا معرفت پروردگار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کا ایمان بھی مستحکم ہوتا چلا جائے گا. اس لیے یاد رکھیے گا، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. آپ حضرات کی موضوع ہمارا خشک ہے اور کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا ہے تو اس موقع سے فائدہ بھی اٹھایا جائے، یعنی کچھ ایسی باتیں بھی اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پیش کی جائیں کہ شاید فرش اعظم پر آنے کے بعد ان کے لیے مفید ثابت ہو. یہ سلوات کریے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یاد رکھیے گا، قرآن دعوت دے رہا ہے غور و فکر کرنے کی، تعقل سے کام لینے کی، تدبر سے کام لینے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے معرفت پروردگار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا ہی انسان آیات الہی میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، غور و فکر سے کام لے گا، اتنا ہی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنا ہی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی درجات ایمان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ معرفت ہی ایمان کے درجات کو طے کیا کرتی. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی ایمان کے درجات بھی بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا ایمان ہمارا بیکار ہوگا، اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی برکت نہیں ہوگی. الفاظ بدل کے آپ کی خدمت میں یوں عرض کر دیا جائے کہ اگر ایمان کی بنیاد معرفت نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو ہوا کے رخ کے اوپر اڑتا چلا جاتا ہے. جدھر جدھر ہوا چلتی چلی جائے گی ادھر ادھر یہ ایمان اڑتا چلا جائے گا. لیکن اگر ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہوگی تو پھر یہ ایمان وہ ہوگا کہ ہوا نہیں طوفان بھی آ جائے تب بھی سواد قدم میں کہیں سے کوئی جنبش پیدا ہونے والی ہے. ایک سلوات بھیج دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو غور کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ایمان با معرفت اور ایمان بلا معرفت کی مثال پیش کرنا چاہوں گا قرآن کے حوالے سے. ہمارے بزرگ واقف ہیں، ان سے ہم نے سیکھا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں. ایمان با معرفت اور ایمان بے معرفت کو پہچانیے کہ اگر ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہوتی ہے تو وہ ایمان کیسا ہوتا ہے، اور ایمان کی بنیاد معرفت پر نہیں ہوتی ہے تو وہ ایمان کیسا ہوتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے درمیان سے تشریف لے جا رہے ہیں 30 دنوں کے لیے مناجات پروردگار کے لیے. 30 دنوں کے لیے مناجات پروردگار کے لیے جا رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے درمیان سے. مگر جب آپ جانے لگے تو آپ نے اپنے بھائی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم 30 دنوں کے لیے امت کے درمیان سے جا رہے ہیں، لہذا ہماری عدم موجودگی میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہماری کمی کو پورا کرو گے. یعنی اگر امت کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ حجت خدا سے زمین خالی رہ جائے. لہذا ہم تمہیں اپنا جانشین بناتے ہیں، ہم تمہیں اپنا نائب بناتے ہیں جب تک ہم نہ آ جائیں مناجات پروردگار سے. یا الفاظ بدل کے یوں کہہ دو کہ جب تک ہم غیبت سے واپس نہ آ جائیں.
اس وقت تک تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ہماری نعمت کرتے رہنا. اگر آپ متوجہ ہیں تو یہی پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا تاکہ آپ کے نفوس میں تازہ ہو جائیں. یاد رکھیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے, ان کی شریعت آخری شریعت نہیں تھی, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب موسیٰ بالکل سے اپنے امت کے درمیان سے جا رہے ہوں کہ دوبارہ واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے. نہیں, آپ آخری نبی بھی نہیں ہیں, آپ کی شریعت آخری شریعت بھی نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مستقل جا رہے ہوں اب واپس پلٹ کے دنیا میں نہیں آئیں گے. لیکن عزیزان محترم اس کے باوجود بھی جناب موسیٰ نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی کہ اگر امت کے درمیان سے جا رہے ہیں تو امت کی ہدایت کے لیے اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا کے جائے, تاکہ امت یہ فریاد نہ کر سکے کہ ہم موجود تھے مگر حجت خدا کوئی نہیں تھا, ہمیں راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا, ہمیں صراط مستقیم پر لے جانے والا کوئی موجود نہیں تھا. تو عزیزو, ایک وہ نبی کہ جو آخری نبی نہیں ہے, جس کی شریعت آخری شریعت نہیں ہے, اور جو آخری نبی نہیں اور بلکہ کے آنے والا بھی وہ بھی اگر کچھ مدت کے لیے جا رہا ہے تو اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہے. تو اب اگر وہ نبی جو آخری نبی ہو, جس کی شریعت آخری شریعت ہو, اگر وہ دنیا سے جانے لگے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا؟ یہی وجہ ہے. صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, نائب بنا کے چلے گئے اور گئے تھے 30 دنوں کے لیے, لیکن واپسی ہوتی ہے 40 دنوں کے بعد. یعنی مناجات پروردگار کا سلسلہ, اللہ سے گفتگو کا سلسلہ جو 10 دن بڑھ جاتا ہے, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر میں الفاظ بڑھ دوں تاکہ آنے والی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے آسانی سے, کہ گئے تھے 30 دنوں کے لیے غیبت پہ, مگر اب وہ مدت بڑھ کے 40 دنوں کی ہو جاتی ہے. 40 دنوں کے بعد جب غیبت کے پردے سے واپس آئے ہیں تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ امت پرگشتہ ہو چکی ہے, یعنی امت پھر گوسانہ پرستی کو بنا چکی تھی. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد توجہ کیجیے گا, اللہ کا نبی اگر 40 دنوں کے لیے پردہ غیب میں چلا گیا تو امت وہ ہے کہ 40 دنوں کے بعد جب نبی آتا ہے تو امت برگشتہ ہو جاتی ہے, وہ سارا پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو ایمان تو رکھتے تھے مگر اس ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر نہیں تھی. لیکن عزیزان محترم, جہاں ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہوتی ہے وہاں 40 دنوں تک نہیں, اللہ کا نمائندہ اگر 1200 سال تک پردہ غیب میں چلا جائے تب بھی سواد قدم میں گئے تو کوئی جنبش ہوئی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. ایک سلام پہ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے ایمان با معرفت, کہ اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ معرفت کے اوپر. اب جب ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہے تو نمائندہ پروردگار 1200 سال سے زیادہ وقفہ ہو جائے اور وہ پردے غیب میں رہے تب بھی چاہنے والوں کے ثبات قدم میں کہیں سے جنبش کوئی پیدا ہوتی بھی نظر نہیں آتی ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیز یاد رکھیے گا, ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جن چیزوں کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں, چاہے وہ ذات پروردگار ہو, چاہے وہ ذات انبیاء ہو, چاہے وہ ذات ائمہ ہو, ان پر ایمان لانے سے پہلے ہمیں انہیں پہچاننا ہوگا. اگر ہم بغیر پہچانے ہوئے ان کے اوپر ایمان لا دیں تو یاد رکھیے گا یہ ایمان روز محشر ہمارے منہ کے اوپر پھینک دیا جائے گا, اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہوگی, کوئی عظمت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد جو ہمارے پاس نہیں ہے. لہذا صرف بچپن میں ماں نے آغوش میں لٹا کے جو ہمیں یہ یاد کرا دیا تھا کہ اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, یہ بچپن کے لیے تو کافی تھا مگر اب کافی نہیں. اب اگر اللہ ہے, اللہ موجود ہے تو اس کے وجود کے اوپر ہمارے پاس دلیل بھی ہونا چاہیے. اگر اللہ عادل ہے تو اس کی عدالت کے اوپر ہمارے پاس دلیل بھی ہونا چاہیے. اگر نبی کو ہم نبی مانتے ہیں, نبی کی نبوت کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں تو نبوت کے اوپر دلیل بھی ہونا چاہیے. اگر امام کو امام مانتے ہیں تو امامت کے اوپر ہمارے پاس دلیل بھی ہونا چاہیے. ادلہ کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو پہچانیں گے, اور اگر بغیر دلیل کے صرف وہی ایمان نے جو بچپن میں سمجھایا تھا اسی کو اگر ہم یاد کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یاد رکھیے گا یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب نہیں بنے گا. ایک سلام دے دیجیے گا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل
ترمذی نے جمع کیا ہے امام علیہ السلام کے کلام کو پہلا خطبہ، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ابتدائی میں کہ اول الدین معرفت ہو، دین کا آغاز ہوتا ہے کس سے؟ معرفت پروردگار سے. یعنی اگر تم سرحد دین میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم دین کی باؤنڈری میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم دین کے احاطے میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا ہوگا. اگر تم اللہ کو پہچان لو گے تب تو تم مسلمان بھی ہو سکتے ہو، صاحب ایمان بھی ہو سکتے ہو. لیکن اگر تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں تو مومن ہونا جو دور کی بات ہے وہ تم مسلمان بھی نہیں ہوئے. سلمان بھی دیجیے گا صلی اللہ محمد وآل محمد. اور یہ تو اللہ کو پہچاننا ہے. اب اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ توجہ کیجیے گا. میں نے کہا موضوع کچھ ضرور ہے میرا، لیکن اگر ہم متوجہ تو یقیناً نتیجہ میں آپ کے حوالے کروں گا. اللہ کو ہمیں پہچاننا ہے. ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کے مختلف طریقے بیان کیے گئے. سب سے پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ آیات الہی میں غور و فکر کرو. جتنا ہی آیات الہی میں غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی جو ہے تمہیں معرفت پروردگار حاصل ہوتی چلی جائے گی. دوسرے، اپنے نفس کو پہچانو، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو. اس لیے کہ مولانا ارشاد فرمائے من عرف نفسا فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ آیات الہی میں گفتگو کی جائے، غور و فکر کیا جائے، تأمل کیا جائے، تدبر کیا جائے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں، معرفت پروردگار حاصل ہو جائے گی. اب ہمیں اللہ کو پہچانا، اللہ کے وجود کو ہمیں ثابت کرنا ہے. اگر ہم اللہ کو موجود مانتے ہیں تو اس کے وجود کے پر ہمارے پاس کوئی دلیل بھی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. آج ایک بچے سے بھی اگر ہمارے آپ سوتے میں سے اٹھا کے اگر آپ اسے بتاؤ بیٹا اللہ کتنے ہیں تو وہ ایک بتا دے گا. لیکن یہی بچہ اگر بڑا ہونے کے بعد کالج میں، یونیورسٹی میں، اس سے اگر کسی غیر قوم کے بچے نے جو اللہ کا قائل نہیں ہے اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ بتاؤ تم اللہ کے وجود کے تو قائل ہو مگر کیا تمہیں اپنے اللہ کے وجود کے اوپر کوئی دلیل بھی رکھتے ہو؟ تو پھر عزیزان محترم شاید ممکن ہے کہ وہاں پر مشکل پیش آ جائے اور ہم بغلے جھانکنا شروع کر دیں. حالانکہ ایسا ہوتا محکم ہے اس فرش ادا کے دوپہر میں ہمیں ایسی تعلیمات فراہم ہو جاتی ہیں کہ جو ایسے موقع کے اوپر کام آ جائے گا. لیکن بعض اوقات مشکل بہرحال ہو جایا کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اگر اللہ موجود ہے تو اس کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں ایک عقلی دلیل پیش کرنا چاہوں گا. یوں تو آیات بہت سی ہیں لیکن آیات کے ذریعے سے غیروں کو جو ہے قائل نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے وجود کے اوپر دلیل کہ جسے ہمارے علماء نے برہان نظم سے تعبیر کیا. دلیل نظم وہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، میں کیا ایک بستی میں مجلس پڑھنے کی غرض سے جب وہاں پر پہنچا تو میں نے چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مجھے صاحب خانہ جو تھے وہ اپنے ایک باغیچے میں لے کے جاتے ہیں جو ان کے گھر کے اندر بنا ہوا بڑا وسیع و عریض باغیچہ. اب میں جو وہاں پر پہنچا تو اس باغیچے کے نظم کو دیکھنے کے بعد میں حیران اور متعجب. کیا میں نے دیکھا؟ گھاس بالکل برابر سے کٹی ہوئی، گملے چھوٹے بڑے بڑی ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے، چھوٹے بڑے درخت بڑے ترتیب کے ساتھ. کسی ایک درخت پر کوئی پیلی پتی بھی نظر نہیں آ رہی. سارے گملوں کا رنگ ایک جیسا، ہر پیڑ سیدھا نظر آ رہا ہے. جن میں پھول نکلے ہوئے وہ درخت ایک طرف، جن درختوں میں پھول نہیں ہے وہ ایک طرف. بڑے منظم انداز میں پورا باغیچہ جو ہے وہ سجا ہوا تھا. سفر کر کے گیا تھا، جس میں تکان تھی، لیکن جب میں نے اس باغیچے کو دیکھا تو ساری تکان جسم کی دور ہو جاتی ہے. طبیعت کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے. واپس پلٹ کے آیا، میں نے مجلس پڑھی اور چلا آیا. اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد پھر اسی جگہ پر مجلس پڑھنے جانے کا اتفاق ہوا. اب جب میں پہنچا تو پچھلی مرتبہ صاحب خانہ مجھے باغیچے کے اندر لے کے گئے تھے. اس مرتبہ میں نے خود ہی ان سے کہا کہ میں آپ کے باغیچے میں جانا چاہتا ہوں. وہ مجھے لے کے گئے، مگر اب اس مرتبہ جب میں پہنچا تو عجیب و غریب منظر، بڑا عجیب و غریب منظر ہے. گھاس کمر تک، درخت کوئی چھوٹا کوئی بڑا، گملہ ایک سیدھا ہے دوسرا الٹا ہوا ہے، درختوں میں پیلی پیلی پتیاں، گملے ٹوٹے ہوئے،
गमलों का रंग, किसी के ऊपर काई लगी हुई, किसी के ऊपर रंग बाकी रहेगा, किसी पे आधा है, किसी पे कुछ नहीं है, सारे दरख्त सूखने के करीब है। हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। मैंने साहिब खाना से कहा, हजरत अली खैरियत तो है, पिछली मरतबा आया था आपका ये बागीचा बड़ा मुनज़्ज़म था, बड़ा तंजीम के साथ था, इस मरतबा जब आ रहा हूँ तो हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, कि वो खैरियत तो है। क्या माना, क्या बताऊं, एक माली था, जब पिछली मरतबा आए थे तो वो माली मुस्तकिल आ रहा था, और जब माली आता था तो पूरे बागीचे को मुनज़्ज़म किए हुए था। काश कि मैं अपनी बात को आपके ज़हनों तक पहुंचा सकूं। एक माली था कि जो पूरे बागीचे को मुनज़्ज़म किए हुए था, वही घासों को भी तरतीब देता था, वही गमलों के पेंटिंग भी करता था, वही दरख्तों की पत्तियां भी काटता था, वही सिंचाई भी करता था। तो जब वो आता था तो आपने देखा था कि हमारा बागीचा मुनज़्ज़म भी था, सारे बागीचे के अंदर निज़ामी निज़ाम पाया जाता था। लेकिन इधर कुछ अरसे से उसने आना छोड़ दिया है। जब आना छोड़ दिया है तो ये बागीचा आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा गैर मुनज़्ज़म दिखाई जा रहा है। अब उस जैसी तंजीम नहीं पाई जा रही है, अब ऐसा गैर मुनज़्ज़म आपको बागीचा दिखाई दे रहा है। अजीजों पर नतीजे पर आ गया, जब एक दुनिया का एक छोटा सा बागीचा, तवज्जो कीजिएगा, जब तक माली आता रहे उस वक्त दरख्त भी मुनज़्ज़म रहते हैं, गमले मुनज़्ज़म रहते हैं, घास भी मुनज़्ज़म रहती है, फिज़ा भी मुनज़्ज़म रहती है, एक छोटे से बागीचे में। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर इतनी बड़ी कायनात हो, सूरज अपने वक्त पर निकल रहा हो, गुरूब हो रहा हो, दरिया के अंदर पानी जमा हो, हवाएं चल रही हो, फिजाएं अपनी जगह के ऊपर हो, आसमान के अंदर सितारे चमक रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि नज़्म कायनात दलालत कर रहा है कि कोई न कोई खालिक तो मौजूद है कि जो इस कायनात को मुनज़्ज़म किए हुए है। वल्ला उसी तरीके से जंगल हो जाना चाहिए जैसे कि जैसे बागीचा हो गया था। सलावत हर खुदा की सिफत जितनी भी बयान की गई है कि वो कादिर है, वो है ही है, इन सब चीज़ों को अगर हम मान रहे हैं तो हमारे पास दलीलें होना चाहिए। अगर बगैर दलील के हम मान रहे हैं तो याद रखिएगा कि हमारा मानना बेकार है, अबस है, कोई फायदा नहीं है। अगर हम खुदा को कादिर मानते हैं, हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए खुदा के कादिर होने का दलील क्या है, अगर हमने दलील दे दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारा ईमान मुस्तहकम, और अगर दलील न दे पाए तो फिर ये दावा बड़ा दलील है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। और फिर आजकल तो बहुत से एतराज़ात भी होते रहते हैं कुदरत खुदा के ऊपर। मसलन एक सवाल ये भी होता है कि ये बताइए कि क्या परवरदिगार आलम इस बात के ऊपर कुदरत रखता है कि यजीद को जन्नत में भेज दूं? अब आप बताइए जवाब क्या दीजिए, दोनों तरफ से फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं? अगर ये आप कहते हैं कि नहीं भेज सकता तो इसका मतलब खुदा कादिर नहीं, और अगर आप कहते हैं कि नहीं भेज सकता है तो इसका मतलब कि हर जालिम जितना दिन चाहे जुल्म करे, पूरी नबी की उम्मत को जो कत्लेआम करे, उसके बाद उसको भी जन्नत में जगह मिल जाएगी। तो मुश्किल मसला आ गया नहीं आ गया? यही मसला पहुंचा था इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में कि ये बताइए कि परवरदिगार आलम यजीद को जन्नत में भेज सकता है या नहीं भेज सकता है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहा याद रखो, तवज्जो कीजिएगा, याद रखो मसला ये नहीं है कि यजीद जन्नत में जा सकता है या नहीं जा सकता है, मसला ये है कि यजीद के अंदर ये ज़र्फियत पाई जाती है कि नहीं वो जन्नत में चला जाए। यजीद के अंदर ये ज़र्फियत ही नहीं पाई जाती कि वो जन्नत में चला जाए। कमाल ये नहीं है कि वो जन्नत में चला जाए, कमाल ये कि उसके अंदर ज़र्फियत ही नहीं पाई जाती, ज़्यादा वो जा ही नहीं सकता। अच्छा, फिर उसके बाद एक बार फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू का थोड़ा सा लहजा बदला और उसके बाद कहा बिल्कुल अल्लाह भेज सकता है जन्नत में। तो वो कैसे? एक शर्त के साथ। का वो क्या है? कहा अगर यजीद तौबा कर लेता तो परवरदिगार आलम उसे जन्नत में भेज देता, लेकिन चूंकि तौबा करने से पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, याद आप जन्नत में जाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसी तरीके से कुछ एतराज़ात कुदरत के ऊपर और होते हैं। जो के सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बताइए कि अल्लाह जुल्म
کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اللہ ظلم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یعنی ظلم کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے یا قدرت نہیں رکھتا؟ متوجہ ہیں آپ؟ اب یہاں پر بھی اگر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ظلم کر سکتا ہے تو جو خود ظلم کرے وہ دوسروں کو ظلم کرنے سے روکے گی کیسے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ وہ قادر نہیں ہے، اس لیے اگر قادر ہوتا تو ظلم کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہوتا۔ یہاں پہ وہی مشکل، اللہ ظلم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اب یہاں سے تھوڑے میں وضاحت کر دوں اپنی بات کی مثال کے ذریعے۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں، توجہ کیجیے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کام کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ ہمارے گھر کے اوپر ایک صاحب مہمان آئے، اور جب مہمان آئے تو باہر سے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا پانی فراہم کر دیجیے، میں اپنا چہرہ دھونا چاہتا ہوں۔ تو میں نے گھر سے ساودانی لا کے دی، اور اس کے بعد باہر نالی بہ رہی تھی کہ جس کے اندر صرف گندا پانی ہی نہیں بلکہ غلاظت بھی بہ رہی تھی۔ میں نے کہا حضور یہ ساودانی ہے اور یہ نالی کا پانی بہ رہا ہے، بسم اللہ آپ منہ دھل لیں۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک میں دیکھنا شروع کیا کہ خیریت تو مولانا کا دماغ وہاں صحیح ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں آپ ہمیں بول کے دیکھ رہے؟ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نالی سے پانی سے منہ دھو لیجیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اس نالی کے پانی سے منہ دھل سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کتاب لوگ بولیے دھل سکتے ہیں یا نہیں دھل سکتے؟ دھل سکتے ہیں، توجہ کیجیے گا، دھل سکتے ہیں۔ میں نے اسے سوال بتائیے آپ اس نالی کے پانی سے اپنا منہ دھل سکتے ہیں؟ کہاں ہونا دھل تو سکتے ہیں مگر جب تک عقل سلیم ہے اس وقت تک یہ کام کریں گے نہیں۔ توجہ کیجیے گا، یعنی اس کام کے کرنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں مگر جب تک عقل ہے تب تک یہ کام کرنے والے نہیں ہے۔ یعنی اس گندے پانی سے جب تک عقل سلیم موجود ہے ہم کبھی ہاتھ دھلنے والے نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، ایک معمولی سا انسان کہ جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک خلقت ہے، اس کے اندر اتنا شعور پایا جاتا ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے مگر جب تک عقل ہے اس وقت تک وہ نہیں کرے گا۔ تو جو حکمت کل ہو اس کے لیے کیسے ممکن ہے ایک کام برا ہو وہ کر تو سکتا ہے مگر کرے گا نہیں، اس لیے کہ وہ حکمت کل ہے۔ ایک سلام دے دیجیے گا۔ ایک اور سلوات دے دیجیے گا محمد۔ تو یہ عزیزان محترم ایمان با معرفت کہ جہاں اوپر معرفت کی بنیاد، ایمان کی بنیاد معرفت ہوگی، اور یہی ایمان جو ہے وہ ہمیں نجات دلانے والا ہے، اور یہی وہ ایمان ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم عطا الہی کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ایمان کی بنیاد معرفت نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا ہم لاکھ توقع کرتے رہیں مگر ہمیں نعمت جنت ملنے والی نہیں ہے، ہمیں عطا الہی ملنے والی نہیں ہے۔ بس ایک مثال میں آپ کی خدمت اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کے ذریعے سے آپ کی ایمان با معرفت اور بلا معرفت دونوں کو محسوس کریں گے۔ ایک مل کر سوال کر دیجیے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ کون کیجیے گا؟ میرا موضوع ایمان ہے با معرفت، اسی سے متعلق میں آپ کی خدمت مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک فقیر انسان تھا، کئی دنوں سے اس کے گھر کے اندر فاقے چل رہے۔ اچھا انسان خود بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے، لیکن گھر میں پہنچنے کے بعد اگر وہ اپنی زوجہ کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ فاقوں میں مبتلا دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ نکلا حصول معاش کے لیے، چلتے 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 اس نے کیا دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک واعظ، مشغول واعظ، وہ بھی وہیں وہ بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ واعظ کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ غور سے سننے لگا۔ وہ واعظ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان کہ جو غنی ہو، مالدار ہو، صاحب ثروت و دولت ہو، اگر وہ محمد و آل محمد کو بس سلوات بھیجے گا
تو پروردگار عالم اس کے رزق میں اضافہ کرے گا، اس کے رزق میں وسعت دے گا. اور اگر کوئی غریب، فقیر، نادار، مسکین انسان محمد و آل محمد کو صلوات بھیجے گا تو اللہ آسمان سے اس کے لیے رزق نازل کرے گا. اور کیا آپ نے دونوں جملوں کو ذہن میں رکھا، تھوڑی دیر محفوظ کر لیجیے. اگر کوئی غنی انسان محمد و آل محمد کو صلوات بھیجے گا تو اللہ رزق میں وسعت عطا کرے گا، اس کی روزی میں برکت عطا کرے گا. اور اگر کوئی فقیر مسکین انسان محمد و آل محمد کو صلوات بھیجے گا تو اللہ آسمان سے اس کے لیے رزق کو نازل کرے گا. توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، توجہ. اور یہی سے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو افراد روزی کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں اور کبھی کبھی بہک کے ادھر ادھر چلے جایا کرتے ہیں، کبھی کسی بابا کے پاس، کبھی بوا کے پاس، کبھی کوئی کیلنڈر، کبھی کوئی کتاب دعاؤں کی، کبھی کچھ، انہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. صرف ائمہ معصومین کی تعلیمات کو عمل کیجیے. جتنا زیادہ سے زیادہ سلوات بھیجتے چلے جائیے گا اللہ آپ کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے. دوسروں کی برائی کی جائے، غیبت کی جائے، دوسروں کی توہین کی جائے، دوسروں کو اذیت پہنچانے والے جملے استعمال کیے جائیں، خالی بیٹھے ہوئے تسبیح لے لیجیے. نہیں تسبیح ہاتھ ہی کے اوپر، نہیں ہاتھ کے اوپر سے ایسے ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، یہ آپ دہراتے رہیے. اور یہ آزمودہ چیز ہے جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. کہ جتنے کثرت کے ساتھ آپ محمد و آل محمد کو برات بھیجیں گے رزق میں جو بڑھتا جا رہا ہے اضافہ ہوتا رہے گا. تو باعث اس نے کیا سنا، اگر کوئی مالدار انسان، اگر کوئی غنی انسان محمد و آل محمد کا سلام بھیجے گا تو اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا کرے گا، برکت عطا کرے گا. اور اگر کوئی فقیر انسان، نادار انسان، مسکین انسان، توجہ، محمد و آل محمد کا سلام بھیجے گا تو کیا ہوگا، اللہ جلدی بولیے آسمان سے اس کے لیے رزق نازل کرے گا. یہ بات سنتا ہے گھر واپس پر اپنی صلاح میں روزانہ سب پھر سوال کیا، یہ بتاؤ مجھ لے کے آئے گا؟ نہیں.